السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور محترم خواتین، یہ سورہ حشر 28ویں پارے کی ایک سورت، اس کی 5 آیتوں کی ہم نے تلاوت کی ہے ابتدائی۔ اس سورت کو سورہ حشر کہا گیا ہے۔ حشر کے معنی ہیں اٹھ جانا، کھڑے ہو جانے کے۔ ایک حشر ہے قیامت کے دن بھی، جو حشر کا میدان جہاں پر ہوتا ہے، جمع ہونے کے معنی میں اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان میں جمع ہونا، تو وہ بھی اس کے معنی ہیں۔ تو یہاں معنی ہے اٹھ جانا یا کھڑا ہو جانا یا اکٹھا ہونا وغیرہ۔ یہ دراصل یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کے واقعے پر مشتمل آیتیں ہیں۔ یہودیوں کے مختلف قبیلے ہیں، ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر ہے، ذات سے بنو نذیر۔ یہ قبیلہ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر رہتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا تھا، صلح کا، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے اور ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ اگر کوئی دشمن ہم میں سے کسی ایک پر حملہ کرے گا، دوسرا فریق ان کا ساتھ دے گا۔
تو اس طرح کی چند چیزوں پر ایک صلح ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا، چونکہ مکہ مکرمہ میں جو قریش تھے وہ مستقل دشمن تھے اور دشمنی ہمیشہ سے وہ کرتے چلے آ رہے تھے، تو اب ان سے ڈر تو تھا ہی، تو ان سے مقابلے کے لیے ایک ہی شکل تھی کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے غیر مسلم یعنی یہود ان کے ساتھ صلح کر لی جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت میں صلح فرما لی تھی۔ تو یہ لوگ صلح پر قائم تھے، بدر تک بھی قائم تھے، احد تک بھی قائم تھے۔ غزوہ احد کے بعد ان میں کچھ تردد پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد سے یہ بدل گئے۔ یہ یہود دراصل میں ملک شام کے رہنے والے ہیں، ان کا اصل وطن ملک شام ہی ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ ملک شام سے آئے تھے، اور اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، اور ان کے آنے کی جگہ کھجور کے باغات وغیرہ ایسی ایسی ہوں گی۔ جو علامات بتلائی گئی تھیں وہ علامات مدینہ منورہ پر فٹ ہوتے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نشانیاں بتلائی گئی تھیں اس میں، تورات میں، وہ بھی انہوں نے پڑھا تھا، اور ان کو اپنے پچھلے نبی اور اپنے پچھلے علماء سے یہ معاہدہ لیا جا رہا تھا کہ یہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ وہ اسی تمام میں آئے تھے کہ ہم آخری نبی کے ساتھ وقت گزاریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، اس امید میں آئے تھے۔ یہ قبائل جو تھے یہودیوں کے، بنو نذیر وغیرہ، یہ دراصل حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، پیغمبر کی اولاد۔ تو ان کا خیال تھا کہ حسب معمول آخری نبی بھی انہی کے خاندان میں سے آئے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں، جو دراصل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد ہیں، تمام بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 لڑکے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین اور باقی اور 10 بھائی، یہ کل 12 لڑکے تھے۔ ان 12 لڑکوں کی جو اولاد ہے وہ 12 قبیلے بنی تھی، اور یہی 12 قبیلے بنی اسرائیل کہلائے۔ بنو اسرائیل کے معنی ہیں اسرائیل کی اولاد، اور اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ تو یہ 12 لڑکوں کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 12 لڑکوں کی جو اولاد ہے، جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان میں ایسی برکت پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ جس وقت میں مصر میں یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی، حکومت قائم ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی تلاش میں، اور بیٹے بہت لمبا عرصہ گزارنے کے بعد پھر مصر میں ان کے ہونے کا پتہ چلا، تو پھر مصر میں ان کو بلایا گیا اور مصر تشریف لے گئے۔ تو جس وقت میں یہ مصر میں آباد ہوئے ہیں، یہ پورا خاندان، تو یہ صرف 12 لڑکوں کی اولاد تھی۔ تو 12 لڑکے اور ان کی بیویاں اور ان کے بچے۔
جب یہ مصر میں آباد ہوئے، اور پھر ایک زمانہ گزرا اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی بنی اسرائیل میں، عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی بنی اسرائیل میں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انہی میں، داؤد علیہ السلام بھی انہی میں۔ تو جس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا اور فرعون نے ستایا اور پریشان کیا، اور فرعون سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر دریا پار ہو کر باہر نکلے مصر سے، اس وقت میں ان کی جو تعداد تھی بنی اسرائیل کی، صاحب جلالین شریف کی حاشیے پر لکھا ہوا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ آئے تھے مصر میں تو 12 لڑکے اور ان کی اولاد تھی، ان کی فیملیاں، اور جب مصر سے نکل رہے ہیں فرعون کے زمانے میں اس کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے، تو 6 لاکھ کی تعداد تھی۔ تو یہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بڑی برکت دی، اور پھر یہ تو ظاہری برکتیں، باطنی اور روحانی برکات، اللہ اکبر، ایسی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نوازشات فرمائی ہیں کہ دنیا کی پوری تاریخ میں کسی خاندان پر اتنی نوازشات نہیں ہوئی ہیں جتنا کہ بنی اسرائیل پر ہوئی ہیں۔ اللہ کے بڑے احسانات ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے تو بنی اسرائیل پر کیے گئے اللہ کے احسانات کو اللہ نے خوب گنایا ہے، اور بار بار فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت ربکم، او بنی اسرائیل تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں نا اسے یاد کرو، بار بار یاد دلایا ہے اللہ نے۔ اس خاندان پر جتنی اللہ کی نوازشات ہوئی ہیں پوری تاریخ اسلام میں، دنیا کی پوری تاریخ میں کسی خاندان پر اتنی نوازشات اللہ کی نہیں ہوئی ہیں، روحانی بالخصوص۔ آپ اندازہ کریں، صرف حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، سب سے آخر میں آنے والے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ ہیں، ان میں سب سے آخری، بالکل آخری عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان سے پہلے سب جلیل القدر پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے 12، اور ان 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل۔ تو اس بنی اسرائیل میں اللہ کی نوازشات اتنی زبردست ہوئی ہیں کہ اوپر سے لے کر نیچے آخری تک، عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں پیغمبر آئے، پیغمبر ہزاروں۔ تو پیغمبر ہزاروں آئے ہیں تو اولیاء اللہ کتنے آئے ہوں گے؟ انبیاء اور نبی اور پیغمبر ایک ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، تو اولیاء کتنے آئے ہوں گے؟ ان کے خاندانوں میں اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے اور بزرگ کتنے پیدا ہوئے ہوں گے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بنی اسرائیل کے عابدوں کے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بیان کیے، ایسے عجیب و غریب مثالی واقعات کہ جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں بنی اسرائیل کے عابدوں، عبادت گزاروں کے واقعات، کہ 1000 سال عبادت میں گزارنے والے ایسے لوگ۔ غرض صرف حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جو سب سے آخری میں آئے تھے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، تو صرف ان 2 پیغمبروں کے، بڑے پیغمبروں کے دونوں کے بیچ میں اس قلیل زمانے میں 1000 نبی آئے بنی اسرائیل میں، صرف بنی اسرائیل میں۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ صرف آخری زمانے میں جب 1000 انبیاء موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں گزرے ہیں، تو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تک اوپر کتنے، اس پورے خاندان میں کتنے نبی گزرے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو صرف چند نبیوں کو، مشہور نبیوں کا نام لیا اور ذکر کیا ہے، اور ویسے کل تعداد تو 1,24,000 انبیاء اکرام کی، 1.25 لاکھ انبیاء۔
تو ان 1.25 لاکھ انبیاء میں بنی اسرائیل میں کتنے آئے ہوں گے؟ ان گنت ہیں، بالکل بے شمار ہیں، جن میں سے ہم نام چند مشہور پیغمبروں کے سوا باقی انبیاء کے نام بھی ہم نہیں جانتے اور کہیں تاریخ میں نہیں ملتے، 1.25 لاکھ نبیوں کے نام نہیں ملتے۔ بہرحال اللہ کی بڑی نوازشات اس قوم پر ہوئی ہیں۔ آخری زمانے تک بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بھی تسلسل کے ساتھ صرف بنی اسرائیل ہی میں نبی آتے تھے، تسلسل کے ساتھ۔ اب میں نے عرض کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے 12 ہیں، ان 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل ہی میں یہ سلسلہ نبوت کا ہزاروں سال تک ہزاروں نبیوں کی تعداد کی شکل میں جاری تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جو پہلے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں، ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے، اور آئے تو سب سے آخری میں ایسے نبی آئے جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اوپر سے لے کر حضور تک کوئی پیغمبر نہیں، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تسلسل کے ساتھ نبی کے بعد نبی ایک نبی کے بعد دوسرے نبی مسلسل آتے رہے۔ اسی لیے اب جو آخری عیسیٰ علیہ السلام گزرے تھے اور ان پر انجیل نازل ہوئی تھی، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے اور ان کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، ان دونوں آسمانی کتابوں کے اندر حضور کے آمد کا تذکرہ تھا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان میں آئیں گے، یہ نہیں بتایا گیا اس میں۔ صرف آپ کے نام، آپ کی صفات، آپ کے اخلاق اور آپ کا مقام، کہاں آپ مبعوث ہوں گے، وہ یہ وارد ہوا۔ تو سارے کے سارے بنی اسرائیل جو بہت زمانے سے اپنے خاندان میں نبیوں کو دیکھتے چلے آ رہے تھے، ان کا گمان تھا کہ یہ آخری نبی بھی انہی کے خاندان میں آئیں گے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا ملک شام سے منتقل ہو کر مدینہ منورہ آ گئے تھے، اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی علامات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر کے انتظار میں۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے اندر جو کچھ علامات دیکھی تھی، ساری علامتیں سچی پالیں، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہی آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں۔ مگر انہیں کس چیز نے روکا؟ حضور پر ایمان لانے سے کس چیز نے روکا؟ صرف ایک بات نے ان کو روکا، وہ یہ کہ یہ نبوت بنو اسحاق سے چھین کر بنو اسماعیل میں چلی گئی، بنو اسرائیل سے چھین کر بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان سے نبوت کو چھین لیا اور دوسرے خاندان والوں کو ان کو دے دی نبوت؟ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ بس اس حسد اور اس جلن میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا اور آپ کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ آئے ہی تھے مدینے میں حضور پر ایمان لانے کے لیے۔ اب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بجائے عقیدت اور محبت ہونے کے اور آپ پر ایمان لانے کے، آپ کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہو گئی حسد کی وجہ سے۔ حسد آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہ تھوڑا سا پس منظر مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری تھا، تاکہ یہودیوں کی اسلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ آپ کو معلوم ہو جائے، بنیاد معلوم ہو جائے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ آپ نے یہودیوں سے معاہدہ صلح کر لیا۔ آپ علیہ السلام کو پوری چیزوں کا علم ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی غیر معمولی طریقے سے، تو پہلے ہی سے حضور کو علامتیں دیکھ کر ان کو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا یقین ہو گیا تھا۔ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تب تو ان کا یقین بڑھ گیا، اور بہت سے لوگ ان میں سے ان کے ارادے بھی ہو گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، لیکن بس اپنے قبیلوں کے سرداروں کی ماننے کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے اپنے سرداروں کی تابعداری میں۔ بہرحال تو بدر میں فتح ہوئی، پھر احد ہوا۔ احد تک بھی وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ برقرار رکھے ہوئے تھے، ان سے متاثر تھے۔
جب غزوہ احد میں شروع میں جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی، جس کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہو گئے صحابہ اکرام میں، اور پھر مسلمانوں کی حالت بہت نازک ہو گئی، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی غزوہ احد میں، لیکن جو تھوڑی دیر کے لیے جو حالات بدلے تھے اس کی وجہ سے دوبارہ ان کے اندر تزلزل اور تذبذب اور شک و شبہہ پیدا ہو گیا۔ تو غزوہ احد دراصل غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین مکہ آئے تھے غزوہ احد میں، لیکن وہ بدلہ لے نہیں سکے، ناکام ہوئے۔ تو کعب ابن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، کعب ابن اشرف، اس نے یہ کیا کہ اپنے ساتھ 40 آدمیوں کو لے کر مکہ مکرمہ گیا اور وہاں مشرکین مکہ سے ملاقات کی اور ان کو بتایا سمجھایا کہ تم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہم تم لوگوں کا ساتھ دیں گے اور تم لوگ ان پر حملہ کرو مسلمانوں پہ، اور مسلمانوں کو ہم دونوں مل کے ختم کریں گے۔ ان کے 40 آدمی ساتھ میں گئے تھے، تو وہاں ابو سفیان نے اپنے ساتھ وہاں مشرکین مکہ کے 40 آدمیوں کو جمع کر لیا، اور یہ 40 اور وہ 40 دونوں مل کر انہوں نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر عہد کیا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے۔ یہ معاہدہ مشرکین کے ساتھ یہودیوں کا وہاں پہ ہوا تھا، اور دیکھیے کہ یہ تاریخ مشرکین کی، کفار و مشرکین کی یہودیوں کے ساتھ دوستی کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی یہ سازش اور یہ کارنامہ یہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر ہندو اور کس قدر فرقہ پرست اور کس قدر اسلام دشمن طاقتیں یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے مقابلہ کرتی ہیں، یہ تو آپ دنیا میں اندازہ کر رہے ہیں اور کر لیں گے آئندہ بھی۔ یہ پرانا طریقہ ہے، اس زمانے سے چل رہا ہے۔ ادھر کعب ابن اشرف اور ابو سفیان دونوں نے وہاں اپنے ساتھ 40 آدمیوں کو لے کے قسم کھائی اور عہد کیا تھا، اور وہ کعب ابن اشرف ابھی وہاں مکے سے واپس نکل کر مدینہ پہنچا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے 7 آسمانوں کے اوپر سے جبرائیل زمین پر آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ انہوں نے سنا دیا۔ تو جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا قصہ معلوم ہوا کہ کعب ابن اشرف جس کے ساتھ ہمیں یہودیوں سے ہم نے معاہدہ کیا تھا صلح کا اور جنگ بندی کا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، کوئی اگر ایک پہ حملہ کرے گا دوسرا ساتھ دے گا، یہ سارا صلح اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ کعب ابن اشرف خیانت کر رہا ہے اور یہ دھوکہ دے رہا ہے اور پیچھے دوسرے راستوں سے جا کے مشرکین سے تال میل کر رہا ہے، ساز باز کر رہا ہے، اور یہ خیانت کرنے والا خائن اور دھوکہ باز ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خیانت کا پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور حکم جاری فرمایا کہ کعب ابن اشرف کا قتل واجب ہے، اس کعب ابن اشرف کو قتل کرو، یہی سب سے بڑا شریر ہے، شرارت کا سرغنہ ہے، اس نے عہد توڑا ہے، اب ان کے ساتھ عہد باقی نہیں رکھی جائے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضور سے اجازت مانگی کہ اگر آپ مجھے کوئی حیلہ کرنے کی اجازت دیں تو میں قتل کروں۔ حضور نے اجازت دے دی اور بڑا زبردست حیلہ کیا انہوں نے، اور ایسے انداز کا حیلہ کیا، تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں ان کا یہ قتل کا واقعہ ایسے انداز سے لکھا ہوا ہے کہ پڑھنے لائق ہے۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو حیلہ کر کے کعب ابن اشرف کو قتل کیا۔ تو کعب ابن اشرف کا قتل کوئی آسان نہیں تھا، کہ جس حفاظت کے ساتھ اور جس بندوبست کے ساتھ جس سیکیورٹی کے ساتھ یہ رہتا سہتا تھا، اس کے اعتبار سے اس کا قتل کوئی آسان نہیں تھا، لیکن جس حیلے بازی کے ساتھ محمد ابن مسلمہ نے اس کو قتل کیا ہے وہ بالکل قابل داد اور قابل تعریف ہے۔ تو غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر یہ کیا کہ کعب ابن اشرف کا قتل ہو گیا۔ اب یہودیوں سے معاہدہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ مشرکین اور کفار نے دوسری طرف ایک اور سازش کی، یہ سازش کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منافقین کی شکل میں، منافقین آپ جانتے ہیں کہ ظاہری طور پر اپنے کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں میں گھس جاتے ہیں اور اندر سے وہ ہوتے ہیں وہ کافر۔ تو ان منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گزارش کی کہ ہمارے بستی میں
کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کو تعلیم دینے کے لیے آپ کے ہاں سے ایک جماعت ہمیں چاہیے، تو آپ بھیج دیجئے، ہم ان کو ساتھ لے جائیں گے اور تعلیم و تربیت کروائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے کہنے پر 70 صحابہ اکرام کی ایک جماعت تیار کی، جس میں اکثر حفاظ قرآن تھے، اور ان کو آپ علیہ السلام نے روانہ فرمایا تھا اور وہ گئے۔ اور ان کے جانے کے بعد ان کو لے جاتے ہوئے راستے میں ان کافروں منافقوں نے دھوکہ دیا اور تلواریں نکال کر ان سے مقابلہ شروع کیا، اور ان کو برسیاں باندھ کر قید کر کے محاصرہ کر کے ان 70 کو شہید کر دیا۔ ایک صرف اس میں بچ گئے، عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک صحابی بچ کر بھاگ آئے وہاں سے، باقی سب کے سب 69 شہید ہو گئے۔ عمرو بن امیہ زمری نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان 70 کو جو شہید ہوتا ہوا اور قتل ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ جو شہید ہوئے ہیں کہ یہ خود انہوں نے اپنے ویسے ہی آسانی سے اپنا قتل مول نہیں لیا، بلکہ مقابلہ کیا اور بڑی زبردست لڑائی چلی، لیکن چونکہ نہتے تھے اور لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، خالی ہاتھ تھے، جو کچھ اپنے پاس تھا ٹوٹا پھوٹا سامان اسی سے مقابلہ کیا، لیکن مقابلہ کتنا کرتے، بے سر و سامان، یہ شہید کر دیے گئے۔ اور عمرو بن امیہ زمری نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا تھا، تو وہ وہاں سے چھوٹ کر چلے آئے تھے، تو جس غم و غصے میں یہ آئے تھے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ راستے میں جب مدینہ منورہ آ رہے تھے تو 2 کافروں سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ان دونوں کافروں کا مقابلہ کر کے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا، عمرو بن امیہ زمری نے۔ یہ دونوں جو کافر جن دونوں کو عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا ہے، یہ دونوں کے دونوں ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس قبیلے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا پہلے ہی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے ہی سے صلح کا معاہدہ کر لیا تھا۔ جب ایسے لوگوں کا قتل ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ صلح کی خلاف ورزی ہو گئی، تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرمایا کہ بھائی ان کا قتل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کا خون بہا دیں گے، یعنی ان کی دیت ہم ادا کریں گے۔ اب دیت دینا تھا، دیت دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیت دیں گے، یعنی مسلمان بھی، تو مسلمانوں سے دیت کا جتنا حصہ کلیکٹ کر سکتے تھے چندہ کر کے حضور نے جمع کر لیا۔ اب چونکہ یہودیوں کے ساتھ بنو نذیر کے ساتھ میں ایک صلح ہوئی تھی، اس صلح میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے گا اور ہم میں سے کسی پر کوئی چیز تاوان واجب ہوگی تو ہم دونوں مل کر ادا کریں گے، لہذا اس معاہدے کے تحت میں مسلمانوں کو بھی اس دیت میں شریک ہونا ہے اور یہودی بنو نذیر کو بھی اس دیت میں شریک ہونا ہے۔ تو مسلمانوں سے جتنا جمع کرنا تھا حضور نے جمع کر لیا۔ اب بنو نذیر ہیں جو یہودی ہیں، ان سے بھی اس دیت کا کچھ حصہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی چھوٹی سی جماعت کو لے کر تشریف لے گئے یہودیوں سے ملنے کے لیے، یعنی بنو نذیر سے ملنے کے لیے۔ یہودی کے مختلف قبیلے ہیں، ان میں یہ ایک قبیلہ بنو نذیر ہے، وہاں گئے تھے ان کی بستی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہاں گئے اور ان سے ملاقات کی اور ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو دیت کا جو کچھ حصہ ہمارے ذمہ ہے وہ ہم جمع کر کے دے دیتے ہیں، آپ یہاں تشریف رکھیے۔ ایک دیوار کے نیچے، دیوار کے کنارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بٹھا دیا اور یہ کہہ کر گئے کہ ہم جو ہے چندہ کر کے دیت کا حصہ مال جمع کر کے ہم لا کر آپ کے حوالے کریں گے۔ ادھر جانے کے بعد انہوں نے سازش کی، آپس میں مشورہ کیا اور سازش کر کے یہ طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دیوار کے پاس بیٹھے ہیں، دیوار کے اوپر ایک آدمی کو بھیجا جائے اور وہ بڑا پتھر لے کے اوپر سے نیچے ان کے سر پر گرا دے اور یہ ختم ہو جائیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا، سب رفع دفع ہو جائے گا، بڑا بہترین موقع ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ طے کر کے انہوں نے ایک آدمی کو آمادہ کیا، اس آدمی کا نام ہے عمر ابن حجاش۔ اس آدمی کو انہوں نے تیار کیا، ادھر پوری تیاری کر کے وہ اوپر سے پتھر گرانے کے لیے مکمل طور پہ تیاری ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی ان کی سازش کی، اور آپ علیہ السلام فوراً وہاں سے اٹھے اور بچ کر کے جان اپنی محفوظ رکھتے ہوئے محفوظ طریقے سے آپ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور آپ نے آ کر کے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ ان یہودیوں نے
بنو نذیر نے عہد توڑ دیا ہے، پوری طرح سے عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب ان کا عہد صلح کا ان کے ساتھ باقی نہیں رہا، اب ان کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہوگی، اب جنگ ہوگی۔ چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ جب یہودیوں پر حملہ کیا گیا تو یہودی اپنے قلعے میں بند ہو گئے، اپنے قلعے کے اندر چلے گئے اور یہودی بند ہو گئے اندر۔ اب یہودی قلعے کے اندر بند ہیں، صحابہ اکرام باہر قلعے کے باہر ہیں اور قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، وہ قلعے سے باہر نہیں آئے اور صحابہ باہر سے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ پھر صحابہ اکرام نے مجبور ہو کر ایک کام یہ کیا کہ ان کے جو باغات تھے کھجور کے، ان کھجور کے باغات کے درخت کاٹنے لگے اور کاٹ کر بعض درختوں کو جلا کر آگ لگائی۔ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ان کے باغات اجڑ رہے ہیں اور انہی باغات پر ان کی ساری معیشت ہے، تو فوراً وہ قلعہ کھول کر کے باہر آئے۔ وہ باہر آنے پر مجبور ہوئے، اور جب وہ قلعے سے باہر آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سب کو قتل کر دیتے، کسی کو زندہ نہ بخشتے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رواداری اور اسلام کی رواداری کہہ لیجئے کہ ان کی خیانت کے باوجود، عہد شکنی کے باوجود، اور ان پر اس وقت میں جنگ مسلط ہو چکی ہے، اس حالت میں ان کو قتل کیے جانے کی سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگوں کو اب مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تم یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، منتقل ہو جاؤ، کہیں اور جا کے جی لو، اگر جینا چاہتے ہو تو یہاں نہیں، کہیں اور چلے جاؤ، مدینہ منورہ خالی کر دو، اپنے اپنے مکانات سے اپنا سامان لے لو، جو کچھ تم ایک اونٹ پر جتنا سامان تمہارا آ سکتا ہے اونٹ پر سوار کر لو اپنا سامان، اور سامان لے کے نکل جاؤ، ہتھیار نہیں لے جا سکتے، سوائے ہتھیار کے باقی سب چیزیں لے جانے کی تمہیں اجازت ہے، اور تمہیں 10 دن کا وقفہ ہے، 10 دن کا وقفہ۔ حضور نے 10 دن کا ٹائم دیا، مہلت دی۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو جب اس کی اجازت دی، 10 دن کی مہلت دی، تو آپ یہودی تیاری شروع کیے اور وہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے تشریف لے آئے، اور پھر جب وہ لوگ واپس آ گئے اور ان کو 10 دن کی مہلت دی، تو اب وہ تیاریاں کرنے لگے دوسری جگہ منتقل ہونے کی۔ تو یہ منافقین جو رئیس المنافقین ہیں، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس رئیس المنافقین نے جا کر یہودیوں سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت بڑی جماعت ہے اور کئی لوگ میرے پاس موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، اور وہ سب مل کر تمہارے اوپر جان چھڑک دیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، لہذا تم کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ مت نکلو، ہم ساتھ دیں گے تمہارا۔ 2000 آدمی میرے پاس ہیں، میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ تو چنانچہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ بعد میں کیا تھا، مجھ سے تھوڑی سی جلد بازی ہوئی۔ آپ علیہ السلام جب وہاں سے وہاں چلے آئے تھے ان کی سازش دیکھ کر، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کہلا بھیجا تھا کہ تم مدینہ خالی کر دو، اور 10 دن کی مہلت دی تھی۔ جب 10 دن کے اندر ان کی تیاری چل رہی تھی تو رئیس المنافقین نے ان کو یہ پٹا دیا اور یہ سمجھا دیا کہ تم یہاں سے مت جاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور انہوں نے بنو نذیر نے یہ کہلا بھیجا حضور کو کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے، آپ جو چاہے کر لو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے جا کر حملہ کیا اور محاصرہ کر لیا تھا۔ اب منافقین جنہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ سب منہ چھپائے پھر رہے تھے، کوئی وہاں ساتھ دینے کے لیے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔
بالآخر وہ لوگ جب درختوں کو اور باغات کو اجڑتے دیکھا تو پھر باہر آئے اور جلا وطن ہونے پر راضی ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے ان کو خالی کروایا، اور حضور کے سامنے اور صحابہ کے سامنے انہوں نے خالی کیا، وطن پورا علاقہ خالی کیا۔ جب وہ جا رہے تھے تو چونکہ حضور نے ان کو اجازت دے دی تھی اپنے ساتھ سامان لے جانے کی، تو اپنے ہاتھوں سے گھروں کے کھواڑ بھی، دروازے بھی اکھاڑ اکھاڑ کر لے جانے لگے، اونٹوں پر رکھ کے دریچے دروازے اکھاڑ اکھاڑ کے۔ اب وہ دریچے دروازے چونکہ اکھاڑنا ہے تو گھر توڑنے لگے، ڈھانے لگے اپنے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے مکانات۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے مکانات توڑ رہے ہیں اور کیوار اکھاڑ رہے ہیں، تو مسلمانوں نے بھی ان کو جلانے کے لیے ذرا اور جا کے ان کے مکانات ڈھانا شروع کر دیا، گرانا شروع کر دیا کہ لو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو وہ گرانا شروع کر دیا، ڈھانا شروع کر دیا ان کو جلانے کے لیے۔ تو قرآن مجید نے اس کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکال دیے گئے، اور وہاں سے ان کو نکال کر کچھ ملک شام کو بھیج دیا گیا، کچھ لوگوں کو خیبر بھیج دیا گیا، کچھ لوگ یہاں سے جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ یہ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، جلا وطن کرنا مدینے سے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ میں ابھی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، یہ سارا پس منظر اور یہ سارا واقعہ جب آپ نے سمجھ لیا تو اب قرآن مجید کی آیت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی اللہ ہیں جس نے ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے ہیں ان کے وطن سے، ان کے گھروں سے پہلی دفعہ ان لوگوں کو نکالا تھا، لاول الحشر، پہلی مرتبہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالا تھا، اسی اللہ نے نکالا تھا۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ پہلی بار ان کو اکھاڑ کر وہاں سے نکالا گیا، یہ جملہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ان کو جلا وطن نہیں کیا گیا تھا، یہ پہلا واقعہ حادثہ ہوا ہے۔ لیکن ایک بات اور کہ اس لفظ کے اندر ایک اشارہ پایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد بھی ان کے ساتھ ایسا ہوگا، کیونکہ پہلی بار یہ نکالا گیا کا مطلب یہ ہے کہ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اگلی بار بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ ایک اشارہ اس میں پایا گیا۔ علماء نے لکھا ہے تفسیروں کے اندر کہ اس لفظ کے اندر ایک لطیف اشارہ پایا جا رہا ہے اس بات کا کہ اس کے بعد بھی ان کا اسی طرح سے حشر ہونے والا ہے، یعنی یہودیوں کو جلا وطن کیا جانے والا ہے۔ پورے قرآن مجید میں اس دوسری مرتبہ یعنی اس پہلی مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ ان کو جلا وطن کیے جانے کا کوئی قصہ پورے قرآن مجید میں منقول نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات میں ایسا واقعہ نہیں پیش آیا دوسری مرتبہ ان کو جلا وطن کیے جانے کا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ان لوگوں کو خیبر سے بھی نکال دیا تھا۔ یہ دوسری مرتبہ کا حشر ہے، حشر ثانی۔ یہ حشر اول ہے اور وہ حشر ثانی ہے۔ اسی لیے علماء نے تفسیروں میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشن گوئی ہے کہ یہ پہلی دفعہ ان کو نکالا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی نکالا جانے والا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی دوبارہ ان کو نکالا جائے گا۔ یہ لطیف اشارہ اللہ نے قرآن میں پیشن گوئی کی طرف دیا، اور وہ پوری بھی حضرت عمر کے عمل سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی تائید قرآن پاک سے اللہ نے اس سے پہلے ہی کر دی تھی، اور اس کی پیشن گوئی اللہ نے قرآن میں پہلے ہی دے دی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات ہیں، ان کی خوبیاں اور خصوصیت کی بات ہے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اب دیکھیے هو الذی اخرج، کہ اللہ ہی نے نکالا تھا ان کو، جلا وطن کیا تھا ان کو، اس لیے کہہ رہے ہیں یہ کہ ان کے وطن سے نکلنے کا گمان نہیں تھا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم مسلمانوں کو بھی اس کا گمان نہیں تھا کہ یہ لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کے نکل جائیں گے، اس لیے کہ اتنا مضبوط قلعہ اور اتنے پاؤں مضبوط جمائے ہوئے وہاں تھے کہ ان کے نکلنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو ما ظننتم ان یخرجوا،
وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، خود ان یہودیوں کا بھی یہ گمان تھا، خود ان یہودیوں کا بھی یہ گمان تھا کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بھی ان کو بچا لیں گے، ان کا ایک گمان ایسا تھا۔ لیکن فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، مگر اللہ ان کے پاس پیغام موت لے کر یا پیغام جلا وطنی لے کر اللہ ایسی جگہ سے ان کے پاس پہنچا جہاں سے پہنچنے کا ان کو گمان نہیں تھا۔ اللہ پہنچا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کے گمان کے خلاف ان کو وطن سے نکالنے کا ایسا انتظام کیا جس انتظام کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ کون سا انتظام تھا؟ یعنی مسلمانوں کے ذریعے سے ان کے جلا وطن ہونے کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، کیونکہ مسلمان جس قسم پرسی کی حالت میں تھے اور جس نہتے حالت میں تھے، جس کمزوری کی حالت میں تھے، اور یہود وہاں جس مضبوطی اور قوت کے ساتھ ساز و سامان بھی اور مال و دولت بھی اور ظاہری قوت بھی اور سازشوں کا جال بھی، ان سب ظاہری اسباب کے ساتھ جس قدر وہاں جمع ہوئے تھے، اور پھر مسلمان ان کے مقابلے میں جس نہتے اور جس کمزوری کے ساتھ رہتے سہتے تھے، اس اعتبار سے ان کو گمان نہیں تھا کہ مسلمان ان کو وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ ہے کہنا کہ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، کہ اللہ نے ان کو ایسی طریقے سے نکالا ہے اور ایسے طریقے سے ان کے پاس مصیبت ان کو پہنچائی ہے کہ جہاں سے پہنچنے کا انہیں گمان تک نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، یہ کام آسان کیسے ہو گیا کہ اللہ نے مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، وہ اپنے گھروں کو ویران کرنے لگے خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، او عقل مندو عبرت لو اس واقعے سے۔ میرے دوستو، اگلی آیت میں تھوڑی سی بات اور ہے، اس کو میں موقوف کرتا ہوں، اور یہاں رک کر کے مجھے ایک اہم بات آپ سے عرض کرنا ہے۔ یہ جو حشر ہوا، ان کا جلا وطنی ہوئی تھی، پہلی مرتبہ حضور کے زمانے میں مدینے سے، اور دوسری مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں خیبر سے، 2 مرتبہ ان کی جلا وطنی ہو چکی تھی۔ ان کو وطن سے نکالا گیا تھا اور بھگایا گیا تھا ان کو جس ذلت کے ساتھ میں۔ یہ ان کی تاریخ میں بہت ہی زیادہ ذلت آمیز واقعہ ہے۔ اس کی ذلت کا احساس ان کے دلوں میں اتنا چھایا ہوا ہے کہ آج تک اس کا احساس اور اس کا صدمہ اور اس کا زخم آج تک ان کو ستا رہا ہے۔ چنانچہ اپنے اس زخم کو وہ سکھا نہیں سک رہے ہیں، وہ زخم سوکھ نہیں رہا ان کے دلوں میں، اسی جلن میں وہ جلے جا رہے ہیں، بھنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آج کل ہم نے دیکھا ہے، میڈیا پر یہ بات آئی تھی، یہودی جو اس وقت میں اسرائیل میں اپنا قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں اور فلسطین پر اپنا ناجائز قبضہ جو جمائے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ اب ان کو اس جگہ سے ان کو اب کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ اب ان کا یہ گمان ہے کہ اب ان کو اس جگہ سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے، کہ انہوں نے وہاں پورے پنجے گاڑ لیے ہیں، اور فلسطین اور بیت المقدس ان کا مرکز بنے گا، اور یہاں ان کا کوئی نہیں بگاڑ سکے گا، اور ان کے اس مرکز کے بننے میں کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی، اور وہ اتنے قدم جما چکے ہیں کہ ان کے وہاں سے قدم کوئی اکھاڑ نہیں سکے گا۔ تو اب ان کا یہ گمان بن چکا ہے، لہٰذا ہم نے سنا ہے کہ ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے پلے کارڈز میں ایک مضمون لکھ کر کے وہ دکھا رہے ہیں میڈیا والوں کو کہ خیبر از دا لاسٹ، کہ خیبر وہ آخری موقع ہے ہماری جلا وطنی کا، اس کے بعد ہم کو کوئی ہمارے وطن سے نہیں نکال سکا اور نہ نکال سکے گا۔ یہ ان کا نعرہ ہے اور یہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کیسے حوصلے لیے ہوئے اس وقت میں وہ فلسطین میں جمے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے حوصلے ٹوٹیں گے اور سارے حوصلوں پر ان کے پانی پھرے گا، اس لیے کہ آنے والا ہے بالکل قریب میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس فلسطین سے اور اس اسرائیل سے ان کو ایسے اکھاڑا جائے گا اور ایسے نکالا جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اس فلسطین سے اب نکال کر کسی اور وطن میں، دوسرے وطن میں ہم کو کوئی بھگا نہیں سکتا، کوئی بھیج نہیں سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک حد تک ان کی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کو کسی اور وطن میں تو نہیں منتقل کیا جائے گا، لیکن یہاں سے سیدھے جہنم منتقل کیا جانا ضروری ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے،
کہ یہاں سے کسی اور وطن میں تو نہیں منتقل کریں گے، لیکن سیدھے جہنم ہی میں منتقل کریں گے۔ تو سیدھے ان کو جہنم رسید کرنا ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ظہور ہوگا اور دجال قتل ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہودیوں کا جو قلقمہ ہوگا، اور یہودیوں کو جو ان کو نکال کے جو قتل کیا جائے گا، تو وہ فلسطین کی زمین وہ جہاں بھی وہ اڈا بنائے ہوئے ہوں اور جس جگہ بھی وہ اپنے پاؤں گاڑے ہوئے ہوں، ان کو وہاں سے اکھاڑ کر ان کے ملک اور ان کے مال اور ان کے وطن سب سے محروم کر کے انہیں سیدھے جہنم رسید کیا جائے گا۔ یہ یقیناً ٹھیک ہے کہ خیبر سے ان کو جلا وطن کر کے دوسرے وطن میں بھیجا گیا، اور اب ان کو کسی اور وطن میں نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے ان کو سیدھے جہنم ہی میں وطن بنایا جائے گا۔ تو غرض یہ تاریخ یہودیوں کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور ہم بھول چکے ہیں، ہم اس تاریخ کو نہیں جانتے یہودیوں کی کہ کیا ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ اور کیوں ہوا تھا۔ یہودیوں نے جو سازشیں کی ہیں اور جو کچھ انہوں نے شرارتیں کی ہیں، وہ شرارتیں اور سازشیں آج کی دنیا کی حکومتوں کے ساتھ اگر کی جاتی تو پھر ان کا حشر کیا ہوتا ہے آپ تو جانتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی حکومت کے خلاف اگر کوئی سازش کرے تو اس حکومت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے آپ جانتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اور عالی اخلاق تھے کہ آپ نے ویسا نہیں کیا، بلکہ صرف ان کو جلا وطن کر کے دوسری جگہ جا کر جی لینے کا حق دے دیا، اور وہ بھی مہلت دی، اور وہ بھی ساز و سامان لے کر جانے کی آپ نے اجازت دے دی۔ یہ آپ کی وسعت ظرفی تھی، ورنہ آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ آج کی دنیا کی حکومتوں کے ساتھ اگر کوئی سازش کرے خلاف میں، تو آج کی حکومتیں ایسا احسان نہیں کریں گی، بلکہ ان کے ساتھ جو معاملہ کریں گی وہ شاید آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی بدترین سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، زندہ نہیں رکھا جاتا، ان کو سولی چڑھا دیا جاتا ہے، اور سولی چڑھانے سے پہلے جو ان کو ایذا اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور مارا اور پیٹا جاتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسان کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ ان یہودیوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کو وہ یاد رکھیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، او عقل مند و سمجھداری رکھنے والوں، سمجھدار لوگوں، بصیرت والوں، اس سے عبرت لو۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ اگر جلا وطن کرنا ان کا مقدر نہ ہوتا تو دوسری سزا ان کی یہی تھی کہ قتل کر دیا جاتا۔ لعذبهم فی الدنیا، کہ دنیا میں عذاب ان کو دے دیا جاتا ہے، یعنی قتل کا عذاب۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب ہے ہی، لیکن دنیا میں ان کو سزا یہ ملتی کہ قتل کر دیا جاتا۔ اگر جلا وطن نہ ہوتے تو قتل ہوتے۔ تو اللہ کا احسان کہ قتل کے مقابلے میں جلا وطنی تو آسان تھی ان کے لیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ سزا ان کو اس واسطے ہوئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے اور ان کے ساتھ خلاف ورزی اور خیانت کی ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ اللہ کے مقابلے میں آتا ہے، جو کوئی اللہ کے مقابلے پر آتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت بہت سخت سزا دینے والے ہیں اس آدمی کو، بڑا سخت انتقام لینے والے ہیں اور بہت سخت سزا دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ کے مقابلے پر آتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو بخشتے نہیں ہیں۔ پھر آخری میں ایک بات عرض کر کے میں بات کو ختم کروں کہ ما قطعتم من لینۃ و ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جو عمل تھا درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا، اس عمل کے متعلق ایک صحابہ کو ایک خلش تھی، ایک تذبذب تھا، اس کو دور کیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ صحابہ نے جب درخت کاٹے اور جلا دیے تو بعد میں صحابہ کو بہت احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے ہی کام آنے والے درخت تھے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے ضائع کر دیا۔ تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرما کے ان کو تسلی دی ہے کہ جو کچھ درخت تم نے کاٹے ہیں یا جو درخت تم نے چھوڑ دیے احساس ہونے کے بعد، یہ دونوں کام جو تمہارے ہوئے ہیں یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں، ہماری اجازت سے ہوئے ہیں، ہمارے حکم سے ہوئے ہیں، ہم نے اس کا حکم تمہیں دیا تب تم نے یہ کام کیا ہے، اس لیے اس کا تم احساس مت کرو، اس کا تم رنج مت کرو، یہ تو ہمارے حکم سے ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے کوئی ایسا حکم دیا نہیں تو پھر یہاں کیسے کہہ رہے ہیں؟ علماء نے فرمایا ہے کہ دراصل ان صحابہ نے حضور سے اجازت طلب کی تھی، اجازت طلب کر کے یہ کام کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت دینا وہ ہمارا اجازت دینا ہے، لہذا حضور کی اجازت سے جو کام کیا گیا ہے وہ ہماری اجازت سے کیا گیا کام مانا جائے گا۔
اسی سے ثابت کیا ہے حضور کی حدیث کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے درجہ رکھتی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں مزید بات کرنے کا موقع نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ علماء نے یہاں ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ثوابدید سے کسی چیز کا حکم کرنا اللہ کی طرف سے کہنے کے برابر ہے اور اللہ کے حکم کے مترادف ہے، اسی طرح سے مجتہدین، ائمہ مجتہدین جو دلائل کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں جو حکم صادر فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم کے ہونے کے مترادف ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجتہدین نے قرآن و حدیث سے اجتہاد کر کے جو مسئلہ بتایا ہے وہ بھی اللہ کا حکم کہا جا سکتا ہے، اس کا حکم بھی اللہ کے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس درخواست ہے کہ یہ تاریخ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہودیوں کی موجودہ حالات اس کے متقاضی ہیں کہ ہم یہود کے متعلق جانکاری رکھیں کہ یہود کی حقیقت کیا ہے اور ان کا تعلق کس سے ہے اور ان کی دشمنی اسلام کے ساتھ کتنی پرانی ہے، کیسے کیسے اسلام نے ان کے ساتھ احسانات کیے اور انہوں نے کیسے اسلام کے ساتھ دشمنیاں اور عناد اور بغض اور عداوت دکھائی۔ یہ ساری تاریخ سے ہمیں واقفیت ضروری ہے، اس لیے ہم نے یہ آیتیں اس وقت میں پڑھی ہیں، اور اس وقت میں چونکہ پارے بھی تراویح میں یہی چل رہے ہیں اس لیے ہم نے یہ تفسیر بیان کی۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور سب حضرات کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔